ناظرین سلام علیکم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اس کے معنی ہیں جیسے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ویسی ان کی بیٹی ہیں۔ اگر رسول اللہ صادق ہیں آپ صادقہ ہیں، اگر رسول اللہ طاہر ہیں آپ طاہرہ ہیں، اگر رسول اللہ امین ہیں آپ امینہ ہیں۔ یعنی اگر ہم نے معاذ اللہ خدا نخواستہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو جھٹلایا، ہم نے رسول کو جھٹلایا۔ اگر ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی بات کی، کوئی ایسی تہمت لگائی، ہم نے وہ تہمت رسول پر لگائی۔ ہم لوگوں کو اس چیز پر بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور احتیاط کرنا ہے کہ ہم بی بی زہرا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم نے بی بی زہرا کو بہت ہی کم جانا ہے، بہت ہی کم پہچانا ہے، ان کی معرفت ہم نہیں رکھتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ان ایام میں، کیونکہ یہ ایام مخصوص ہوتے ہیں بی بی کے لیے، ان کے بارے میں ہم سیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو ان ایام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ بی بی کی معرفت انشاءاللہ حاصل کریں، اور چینل ون بھی اسی کے ذریعے کوشش کر رہا ہے۔ اس میں ہمارا ساتھ دیں گی ذاکرہ سمیہ زہرا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں ہم آج بی بی زہرا کے کردار اور سیرت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہم سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بی بی زہرا کی شخصیت کیسی تھی؟ یعنی رسول خدا کے نزدیک یا اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ان کی کیا اہمیت تھی، کیا بتایا انہوں نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ایام فاطمیہ، ایام شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تسلیت پیش کرتی ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی شخصیت ہے کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بارہا ان کی مدح کی ہے، جیسے سورہ حل عطا میں آیے مباہلہ میں، سورہ حل عطا میں 18 آیتیں، وہی جب یتیم مسکین اسیر ان کے گھر پر آئے اور روٹیاں ان کو دے دی تو یہ 18 آیتیں نازل ہو گئی۔ اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام ان کی تجلیل اور تکریم کرتے ہیں، یعنی ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتی تھی تو رسول خدا دوڑ کر جاتے تھے دروازہ کھولنے کے لیے، یعنی چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر جاتے تھے، اور جب دروازہ کھولتے تھے تو اپنی بیٹی سے بہت محبت سے، بہت پیار سے بات کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور پھر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کے قلب اور تمام وجود کو پروردگار عالم نے اپنے ایمان سے بھرا ہوا ہے، یعنی ان کا تمام وجود ایمان سے سرشار ہیں۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک اور حدیث جو ملتی ہے وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی اور زیبائی کا اگر کوئی منظر ہے تو وہ صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک میں ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ نیک ہے۔ اسی حدیث میں آگے بیان کیا ہے کہ بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ نیک ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شرافت اور پاک دامنی میں اہل زمین اور اہل آسمان پر بہترین ہیں، اور اگر دیکھا جائے ان کی تمام ایکٹیویٹیز میں، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، معنوی، ان سب میں اللہ کی رضا سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا تو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیا، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کی جاودان نعمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، مقام کرامت ان کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ ہم دعائے سحر میں بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگارا تو نے مجھے جو نصیب کیا ہے مجھے اس پر راضی اور خوشنود فرما کہ میں کسی اور سے کچھ نہ مانگوں۔ لہذا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ایک عمیق رابطہ ہے بندے اور پروردگار عالم کے درمیان، کہ ہمیں حضرت زہرا اسی حالت میں نظر آتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جس کا زندگی کا ہدف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے تو پروردگار عالم اسے 3 نعمتیں بخشتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے امن اور سالم راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسے اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اسے راہ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آپا، ابھی آپ نے کہا کہ بی بی کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بہت اہم تھی، تو اگر ہم بھی چاہیں اللہ کی رضا حاصل کرنا
تو کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی رضا کو پانا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا بالا ترین اور باارزش ترین عمل ہے کہ خود قرآن مجید میں ہے، سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 72 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یعنی خدا کی رضامندی تو سب سے بڑی نعمت ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ لذا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، وہ بھی خلوص سے دل سے، یعنی اگر یہ عمل خلوص سے دل سے انجام ہوگا، اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے گا تو ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے سورہ فجر کی آیت نمبر 28 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی یہ کہ اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹ آؤ کہ اللہ تم سے راضی ہو اور تم اللہ سے راضی ہو۔ بہت احادیث ہیں، بہت روایات ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کو کیسے حاصل کرنا چاہیے، جیسے خود حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا یہ ہے کہ بندہ اس پر صبر کرے جو پروردگار عالم نے اس کو دیا ہے، یعنی پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کرے، اب چاہے وہ اس کے لیے خوشگوار ہو چاہے ناگوار ہو، لیکن اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ اس پر صبر کرے، گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی میں اللہ کی رضا کو حاصل کرو تو ایک عمل ہے، اس کو انجام دو۔ ایک یہ کہ سب سے زیادہ استغفار کرو، دوسرا ہے کہ نرم اخلاق رکھو، اور تیسرا ہے کہ زیادہ صدقہ دیں۔ تو یہ 3 عمل اگر انجام دیں گے تو اللہ کی رضا شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ آپا، کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ذاتی کاموں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا شامل حال رکھتی تھی، یعنی اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوتی تھی؟ جی بالکل، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی 2 مشہور اور معروف صفت ہیں، ایک راضیہ اور ایک مرضیہ، یعنی وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور اگر دیکھا جائے تو مسلسل وہ اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو بنیاد قرار دیتی ہیں، اپنے خواہشات پر اتنا اہمیت نہیں دیتی، اپنے ذاتی خواہشات پر اتنا اہمیت نہیں دیتی جتنا اللہ کی رضا کو وہ اپنی زندگی کا اصل بنیاد بناتی ہیں۔ آپا، کیا کچھ ایگزامپلز، کچھ نمونے ملتے ہیں ان کی زندگی سے کہ جب انہوں نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل انجام دیا؟ بہت سارے نمونے ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ گزری ہے، لیکن کچھ نمونے جو خاص ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گی۔ پہلا نمونہ جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گی وہ یہ کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام رشتہ لے کر آئے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماجرا کو آ کر بی بی سے بیان کرتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا جب سنتی ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہیں کہ کیا خدا اور اس کا رسول راضی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذن اللہ فیہ من السماء، اللہ نے اس کام کی اجازت دی ہے۔ تو بی بی مسکراتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ رضی تو بما رضی اللہ لی، میں راضی ہوں جس پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ لذا بی بی کا اصل بنیاد یہ تھا اس چیز میں، اس عمل میں، کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کیا ہے اور رسول خدا کی خوشنودی کیا تھی۔ دوسرا مثال جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ یہ کہ بی بی بہت زیادہ انفاق کرتی تھی، اور یہ بھی اللہ کے رضا کے لیے تھا کہ جب یتیم مسکین اسیر آیا، اس کے باوجود کہ وہ روزے سے تھی، اپنے گھر کی روٹیاں ان کو دے دی اور خود اور گھر والوں کو پانی سے افطار کرایا، اور تبھی سورہ حل عطا کی 18 آیتیں نازل ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ ہر مصائب کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا ہے، کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہونے والے حوادث کے بارے میں بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے وہ واقعی کربلا تک پہنچ گئے۔ جب واقعی کربلا کو انہوں نے بیان کیا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بابا میرے حسین کو کون شہید کرے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے بدترین فرد ہوگا۔ تو بی بی یہاں پہ فرماتی ہیں قالت یا ابہ سلمت ورضیت وتوکلت علی اللہ، بابا اللہ کے خواستوں پر تسلیم ہوں اور راضی ہوں جس پر اللہ راضی ہے، اور توکل کرتی ہوں اللہ پر۔ چوتھا نمونہ جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آخری عمر تک ولایت اور امامت کا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ سب اللہ کی مرضی سے تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گزر گئے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آخری عمر تک ولایت اور امامت کا دفاع کر رہی تھی۔ کتنے سارے خطبات بی بی نے بیان کیے، بی بی حتیٰ مہاجرین اور انصار کے گھر جاتی تھی اور حق کو لوگوں تک پہنچاتی تھی۔ تو بی بی کا یہ عمل صرفاً اللہ کے لیے تھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کو کعبے کی مانند سمجھتی تھی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کرنا یعنی توحید اور اسلام کا دفاع کرنا تھا، لہذا بی بی کا یہ عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ آپا بہت اچھے واقعات اور بہت اچھے اگزامپلز آپ نے پیش کیے۔ تو ان واقعات سے ہم کس طرح سے درس لے سکتے ہیں؟ ہم کو کس طرح سے ان واقعات کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے کہ ہم اس سے کیا پیغام لیں؟ ہم کو چاہیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ سیکھیں کہ اپنے عبادی کام، اپنے گھریلو کام، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں وہ کام دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ جیسے خواتین اگر گھر کے کام کر رہی ہیں تو وہ کام اللہ کی رضا کے لیے انجام دے، نہ یہ کہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ ذہن میں یہ سوچے کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو یقیناً وہ کام باقی رہیں گے، اور اگر ان کی زندگی میں کچھ پریشانی، کچھ بھی مشکلات ہوں گی وہ سب حل ہو جائیں گی، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسجد ہے، مسجد قباء، یہ اللہ کے لیے بنائی گئی تھی اور یہ باقی رہی، اور اسی مسجد کو مٹانے کے لیے ایک اور مسجد بنائی گئی، مسجد زرار۔ یہ مسجد باقی ہی نہیں رہی کیونکہ اس کا اصل بنیاد اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، یعنی اللہ کے لیے نہیں تھا، لہذا جو کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ دنیا میں باقی رہتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جیسے شادیاں، لوگ شادیوں کا اصل بنیاد آج کل یہ قرار دے رہے ہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کیا اسٹیٹس ہے، تو اپنی شادیوں کا اصل بنیاد یہ دیکھیں، اصل بنیاد اس چیز کو قرار دیں کیا اللہ اس بندے سے راضی ہے، یعنی وہ معنوی کاموں میں کتنا آگے ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، لوگوں سے اس کا رویہ کیسا ہے، ان سب چیزوں کو ملا قرار دیں تو اس سے شادی کریں، انشاءاللہ یہ بابرکت شادیاں رہیں گی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اختلافات بڑھ گئے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگ اسٹیٹس اور پیسہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دینی نالج کتنا رکھتی ہے۔ حدیث معراج میں ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا تو پروردگار عالم اس کی زندگی میں اس کے اندر 3 خصلتیں پیدا کرے گا۔ ایک یہ کہ وہ شکر ہوگا اس کی زندگی میں جس میں جہالت نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ وہ ذکر ہوگا جس میں فراموشی نہیں ہوگی، کیونکہ ہو جاتا ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں بہت سی چیزیں ذکر میں، تو وہ ذکر رہے گا جس میں کوئی فراموشی نہیں ہوگی، اور وہ محبت دے گا جس میں ہم اللہ کی محبت کو کسی دوسرے کی محبت پر ترجیح نہیں دیں گے، یعنی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے۔ جی آپا بہت بہت شکریہ۔ اور ظاہر ہے کہ ہم بی بی زہرا کو اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی اپنی زندگی میں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بی بی زہرا کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں اور ان کے کردار پر کچھ تو اتر سکے، کچھ کھرے اتر سکے، کچھ فالو کر سکے انشاءاللہ۔ ناظرین کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ ناظرین، ہر سال ہم لوگ سنتے ہیں بی بی زہرا کے بارے میں، اور ان جو ایام کے جو دن ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان دنوں میں سن کے لگتا ہے کہ بالکل بی بی زہرا کی طرح زندگی گزر بسر کرنی چاہیے، پر ہوتا یہی ہے کہ وہ وقت گزر جاتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ اسی لیے ہر سال ہم یہ ایام مناتے ہیں، اس میں بی بی زہرا کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ ان کو بھلا نہ دیں۔ نبی کریم سارے عالمین کے لیے نبی تھے، ساری امت کے لیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو۔ تو ظاہر ہے اگر نبی ہر مسلمان کے لیے نبی ہیں تو کیا ان کی بیٹی ہر مسلمان کے لیے قابل احترام نہیں ہے؟ ہم کو اس طرح سے ان ایام کو منانا چاہیے کہ جو نہیں بھی جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں وہ آ کے ہم سے پوچھیں کہ یہ کیوں منایا جا رہا ہے، آپ کیوں کالے کپڑے پہن رہے ہیں، آپ کس چیز کا غم منا رہے ہیں۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں آ کے کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو جاتے ہیں، تو بغیر کسی کو آفینڈ کرے بس ایک حقیقت بتانا بھی بہت اہم ہے، اور ہم بس چینل ون کے ذریعے یہی کوشش کر رہے ہیں
کہ آئیے اور ہم سے سنیے کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کیسی شخصیت تھیں اور بعد رسول ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون، مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔